السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریسرچ چینل سے بات کر رہا ہوں۔ نعیم بھائی، پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا ہے پتنگ بازی کی وجہ سے۔ ایک حادثہ نہیں ہوا، ایسے کئی حادثات ہوئے ہوں گے جنہوں نے کئی ماؤں کے لال چھین لیے ہوں گے۔ تو اس حادثے میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تھی، اس میں دیکھا تھا کہ وہ لڑکا آ رہا ہے، وہ افطاری لینے ہی جا رہا تھا، عصر کے بعد کا ٹائم تھا شاید۔ تو وہ بیچارہ بائک سے گرا ہے، اور جب وہ کھڑا ہوا تو وہ اس کا گلے سے وہ ڈور کیمیکل جو ہوتی ہے وہ چلی، اور اس کا گلا کٹ چکا تھا، اور اس کا خون اتنا گر رہا تھا سڑک کے اوپر بھی، اور سامنے اس کی جو قمیض تھی، وائٹ کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، سامنے صاف نظر آ رہا تھا۔ اب جہاں سے یہ ڈور جس نے کاٹی ہوگی، چلی ہوگی، کسی کی پتنگ بازی جس نے کی ہوگی وہ کٹ گئی ہوگی، تو اس بیچارے کی جان لے گئی۔ اب ایسے کئی حادثات ہوئے ہوں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا اس میں کوئی ایکسرسائز ہے؟ ایکسرسائز بھی نہیں ہے۔ تیسرا یہ نہیں بھی پوچھنا تھا کہ کیا یہ ہندوؤں کا کوئی تہوار ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں اس حوالے سے۔ پتنگ بازی ہمارے مسلمان اس چیز کے اندر پڑ چکے ہیں، کوئی ایسی چیزیں بتائیں کہ ہمارے مسلمان اس سے جان چھڑا سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ دیکھیے، ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کسی بھی مسلمان کو اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے دو پہلوؤں کو لازمی دیکھنا چاہیے۔ جی، اولاً کہ وہ جو کام کر رہا ہے آیا وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، پھر دوم کہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ اب اسی پتنگ بازی کے اوپر آ جائیں۔ تمہیداً میں ایک حدیث پاک بھی جو ہے وہ گوش گزار کرتا ہوں ناظرین کے، کہ حضور اقدس علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا کہ وہ جو ہے وہ کبوتر کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو دوڑنے والا ہے یہ شیطان ہے، جو اوپر کبوتری ہے وہ شیطان ہے۔ اب فقہاء نے اور جو ہے وہ شارحین نے اس کی جو یوں تشریح کی ہے، وہ اس میں جو علامہ مناوی رحمہ اللہ ہے، فیض القدیر کے اندر انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے اس شخص کو شیطان اسی لیے قرار دیا کہ وہ جب کبوتری کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا نا، تو وہ اس ٹائم پیریڈ میں، اس وقت میں وہ رب تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوا۔ جب وہ رب تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوا تو گویا اس کی کنڈیشن ایز اے شیطان ہو گئی، شیطان کی طرف ہو گیا، شیطان کی طرح ہو گیا کہ وہ رب تعالیٰ کے ذکر سے ہی غافل ہو گئے۔ پھر کبوتری کو شیطانہ اسی لیے قرار دیا کہ وہ اس شخص کو ذکر اللہ سے غافل کرنے کا سبب بنی۔ تو مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک کھیل جس میں لاہو لعب نہیں ہے، جس میں لاہو لعب ہو وہ تو حرام ہے نا، بالکل۔ لاہو لعب ایسا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو مطلب کہ اسلام مخالف ہو۔ مثلا آپ گانے وغیرہ کو لے لیں، رقص کو لے لیں، یہ جو عام رقص کرتے ہیں، اس میں لاہو لعب ہے، یہ حرام۔ اب جس میں لاہو لعب نہ ہو نا، اب اس میں رقص تھوڑی ہو رہا تھا، اس میں کیا وہ کر رہا تھا؟ قرآن کے کسی حکم کی بظاہر مخالفت ہو رہی تھی؟ بالکل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ وہ کبوتر کی وجہ سے دوڑ رہا تھا اس کو دیکھنے کے لیے، جس طرح کبوتر باز ہمارے یہاں کرتے ہیں۔ تو بظاہر کوئی اسلام مخالف عمل نہیں تھا، لیکن حضور نے اس عمل کو پھر بھی ناپسند جانا۔ اب آ جائیں پتنگ بازی کے اوپر۔ تو ایک اصول ہم نے ذکر کر دیا کہ جس کھیل میں لاہو اللعب نہ ہونا، وہ بھی فقہاء اور محدثین کے نزدیک مکروہ ہے، جس کی اصل یہ حدیث پاک ہے الترمذی والی، یہ بالکل صحیح حدیث پاک۔ صحیح۔ یہ پتنگ بازی کی طرف آ جائیں تو اس کی اصل جو ہے وہ بسنت تہوار ہے، جو ان کا ہندوؤں کا ہے، تو وہ ان کا ایک خاص تہوار ہے جس کے موقع پہ وہ پتنگ بازی کرتے ہیں۔
اب چونکہ جو مسلمان ہیں نام نہاد، یہ بالخصوص ایک ویسٹرن کلچر اور اس طرح کی چیزوں کی طرف بہت ہی جلدی مائل ہو جاتے ہیں، کہ اسی وجہ سے مسلمانوں نے اس چیز کو کاپی کیا، پتنگ کو اصل میں کاپی وہاں سے کی، اصل وہ ہے ہندوؤں کا وہ تہوار بسنت میلہ، وہاں سے اس چیز کو کاپی کیا۔ اب ہم اس کے دو پہلوؤں کو لیں گے کہ ایک اسلام کے لحاظ سے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، دوسرا اس کا معاشرتی کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ بالکل اسلامی لحاظ سے تو ہم نے بتا دیا کہ جس میں لاہ العیب نہ ہو وہ بھی مکروہ ہے، پھر اسلامی لحاظ سے اس کا باقاعدہ آگے ذکر بھی کریں گے۔ ایک یہ بنیادی اصول ہے، اس اصول کے تحت تو یہ کھیل بالکل مکروہ ہے۔ معاشرتی فائدے کو لے لیں، دیکھیں اس کو کوئی معاشرتی فائدہ نہیں، یعنی اس مطلب کہ ایک کھیل جو عموماً ہیں ان کی اجازت جو دی جاتی ہے، کھیلوں کا جو مقصد ہوتا ہے نا، لتنشیط الجسم، تاکہ جو ہے وہ تو جو ہے وہ جسم کو، اپنے جسم کو تندرست رکھ سکے، چست رکھ سکے۔ کھیل کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، مطلب جو بنیادی مقصد ہے کھیل سے حاصل ہونے والا، تاکہ ہم اپنے آپ کو چست رکھ سکیں، ہم اپنے آپ کو فریش رکھ سکیں، اس کے علاوہ ہمارے جسم کی ورزش ہوتی رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب پتنگ باز یا وہ پتنگ اڑاتا ہے تو اس کی کوئی ورزش نہیں ہوتی، بلکہ جو اس کی رسٹ ہے، یہ جو اس کی کلائی ہے، اور وہی اس کی ہلری ہوتی ہے، اور یہ گردن اکھڑا کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ فزیکلی یہ جسم کے لیے درست نہیں ہے، صحیح، یعنی کوئی ورزش نہیں ہے اس کا کوئی معاشرتی فائدہ نہیں ہے۔ ایک یہ کہ ورزش کے لحاظ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معاشرتی نقصان، آپ اگر بالفرض ہم کیمیکل ڈور کی طرف نہ جائیں، یہ زیادہ جو نقصان ہوتے ہیں عموماً نقصان ہوتے ہیں وہ کیمیکل ڈور کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے گلا کٹ جاتا ہے، جسم کو کوئی حصہ کٹ جاتا ہے، اور عموماً جو جب گلے پہ لگتی ہے تو عموماً موت واقع ہوتی ہے، جس طرح کہ ابھی کیسز سامنے آئے۔ اگر بالفرض کیمیکل ڈور نہ ہو تو عموماً جو ہے وہ لڑکے بچے اس کو چھتوں پہ چڑھا جو ہے وہ کھڑے ہو کر پتنگ بازی کر رہے ہوتے ہیں، اور پتنگ بازی کرتے کرتے ابرار بھائی عموماً جو ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب نیچے گرتے ہیں اتنی بلندی سے تو موت واقع ہونے کی کئی امکان ہوتے ہیں، اس میں اکثر جو ہے وہ موت واقع ہوتی ہے۔ موت واقع نہ بھی ہو تو جسم کا کوئی حصہ تلف ہو جاتا ہے، جسم کا کوئی حصہ ضائع ہو جاتا ہے، شدید زخمی ہو جاتے ہیں، تو اس کا کوئی معاشرتی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی آپ سمجھ لینا اس کا کوئی دینی فائدہ ہے نہ معاشرتی فائدہ ہے۔ تو ایسے کھیل کو کس طرح جو ہے وہ جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ پھر پتنگ بازی کے حوالے سے اللہ تعالی رحمہ نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں ہندوؤں کی طرف سے ہے، اور یہ جو پتنگ بازی ہے یہ ممنوع ہے، یہ خریدنا بھی ممنوع ہے اور بیچنا بھی ممنوع ہے۔ اب جو ماں باپ پیسے دے رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیں۔ ہاں تو وہ جو ہے نا قرآن پاک کی آیت کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو، تو اسی آیت کا اطلاق اس کام پہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ کام جو ایک ممنوع ہے اور اس کا گناہ جس میں شر زیادہ ہو نا تو شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی۔ بالکل، جس چیز میں شر زیادہ ہو، جس چیز کا فساد اس کے جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ درستگی پر غالب ہو، تو اس کے جو فساد ہے اس کے پیش نظر اس چیز کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس کھیل کا فساد بہت زیادہ ہے پتنگ بازی کا، لہٰذا یہ شرعاً تو اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ تو شرعاً جب اس کی اجازت نہیں ہے تو اس کا لینا دینا بھی جائز نہ ہوا، تو اب والدین جو پیسے دے رہے ہیں یہ الگ گناہ گار ہوں گے، بالکل، ٹھیک ہے، بچے تو گناہ گار ہو ہی رہے ہیں، اور جو بیچنے والے ہیں وہ بھی ہو ہی رہے ہیں، یہ جو پیسے دینے والے ہیں نا یہ بھی برابر کے اس میں شریک ہے، کہ جس طرح جو ہے وہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف بلانے والا گویا ایسا ہی ہے جیسا نیکی کرنے والا ہو، تو برائی کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہی ہے گویا اس نے برائی کی ہے۔ تو نہ پیسے دینے والا اس میں جو ہے اس کو اجازت ہے، نہ خریدنے والوں کو اجازت ہے، نہ بیچنے والوں کو اجازت ہے، یہ تینوں چیزیں شرعاً ممنوع ہیں، اور اعلیٰ تعالی رحمہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ یہ بالکل اس کی اجازت جو ہے وہ شرعاً نہیں دی جائے گی۔ پھر عموماً جو ہمارے ہاں جو حادثات ہو رہے ہیں تو یہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیمیکل ڈور اور یہی پتنگ ہے، تو اسی بنیادی وجہ کو ختم کرنا یہ ضروری ہے تاکہ ہم جو ہے وہ معاشرتی نقصان سے بھی بچ سکیں، اور جو شرعی اصول ہیں ہم ان کو بھی توڑنے سے
بچیں۔ جی، جانی نقصانات سے بھی بچنے کے لیے اپنے بچوں کو ایسی چیزوں کی طرف نہ لگائیں۔ آپ اگر ان کو کچھ کھیل دینا چاہتے ہیں تو فٹ بال کھلا لیں، ایکسرسائز تو ہے نا اس میں۔ جی کئی کھیلے، کرکٹ آپ دیکھ لیں۔ جی اب بعض لوگ جناب وہ جس طرح آپ کو ہی پتہ ہے کہ گروپ میں ہم نے جو ہے وہ یہ بات شیئر کی تھی، بلکہ ایک اسلامی بھائی نے یہ بات شیئر کی تھی کہ جو پتنگ بازی ہے نا اس کو روکا جائے، قانوناً روکا جائے، اور اب تو قانوناً جو ہے وہ اس کے باقاعدہ اس کی روک تھام کی جا رہی ہے قانوناً، جب یہ کیسز سامنے آئے۔ ہاں جی، تو وہاں ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ جناب پہلے بچے کیا ہیں، لوگ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں موبائلوں میں لگ گئے ہیں، جو ہے وہ فلموں ڈراموں میں لگ گئے ہیں، جناب ورزش کا کوئی اور ذریعہ ہے نہیں، یہ جو کھیل تھا آپ یہ بھی بند کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے جو ورزش والا پہلو ذکر کیا وہ اسی وجہ سے کیا تاکہ اس کا چورن نہ بیچا جائے کہ جناب اس میں ورزش ہے تو یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ورزش ہے۔ پھر دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب دیگر کھیلوں کی طرف جائیں تو جناب اس میں پیسے لگتے ہیں تو ہر بندہ نہیں کھیل سکتا۔ تو گزارش یہی ہے ہماری کہ یہ جو کہنے والے کہہ رہے ہیں، اب ہم بھی تو بچپن سے ہی ہو گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو بھی بڑا ہوا ہے تو وہ ایک سٹیج سے مطلب کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ اوپر آیا۔ بالکل۔ تو ہم جب اپنے بچپن میں تھے ابرار بھائی، ہم نے بھی کرکٹ کھیلی ہے، تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی جوا لگایا ہو اس طرح جو ہے نا میچز میں، بالکل اللہ ماشاء اللہ کبھی کبھی جو ہے وہ لڑکے جوا لگا لیتے تھے، تو کبھی جوا ایسا لگایا ہو۔ اور یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین رکھیے گا کہ جوا لگانا یہ بھی حرام، اس میں شرکت کرنے والا بھی حرام جو ہے وہ حرام کام کا مرتکب ہوگا۔ اب ایسا وہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ جناب میں تو جناب وہ اس کھیل میں شامل تھا، بس میں نے پیسے نہیں لگائے اور نہ میں نے پیسے لیے ہیں، تو وہ پھر بھی جو ہے وہ حرام کام کا مرتکب ہے۔ اور اس کی جو ہے وہ اصل ہم نے وہ آیت ذکر کر دی کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت بالکل نہ کرو، ہرگز نہ کرو۔ تو لہٰذا اس میں شرکت کرنے والا بھی گناہ کا برابر میں اس کا مرتکب ہوگا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اس دور میں جوئے کا ایک بہت کم رواج تھا، لیکن ہم نے خود اس کو اپنے اندر جو ہے وہ جوئے کو رائج کیا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے 300 500 جو ہے وہ میچ پہ لگا کے کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بالکل بچے ہیں۔ ان کی ذہنیت کس نے خراب کی؟ ہم نے خراب کی۔ جب ہم کھیلتے تھے تو انہوں نے جب ہمیں دیکھا کہ جناب یہ پیسے لگا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ پیسے لیں۔ وہ 10 جب ہم کھیلتے تو جناب 10 روپے ہیں، کون سا زیادہ ہے، اتنا بڑا کون سا جوا ہے۔ اسی 10 نے کر کے اب جو ہے بچے بھی 300 500 لگا رہے ہیں، اور بڑے جو ہے وہ تو بغیر پیسوں کے کھیلتے ہی نہیں ہیں۔ تو شرع نے اس میں شرع کا کیا قصور ہے؟ شریعت کا کوئی قصور ہے اس میں؟ ہمارا اپنا قصور ہے، اور قانون کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ قانون نے کہاں منع کیا کہ آپ کرکٹ نہ کھیلیں؟ قانون نے آپ کو کہاں پابندی لگائی کہ آپ فٹ بال وغیرہ نہ کھیلیں؟ ہاں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کھیلیں، لیکن جو چیزیں جو ہے وہ عوارضات ہم نے شامل کی ہیں جوا وغیرہ، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وہ اکبر الہٰبادی کا شعر ہے نا کہ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو جس طرح وہ کام برے تھے تو اب ان کا نتیجہ ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پتنگ بازی ہے، یہ جو شروع میں چل رہی تھی اس وقت اتنا نقصان نہیں ہوا نا، کیونکہ یہ بالکل کچی ڈوریں ہوتی تھی اس وقت، اتنا نقصان نہیں ہوتا تھا، اور بالخصوص یہ اربن ایریاز میں ہوتی تھی، اور یہ اس طرح زمینی ایریاز میں یہ پتنگ وغیرہ دیہاتوں میں اڑائی جاتی تھی، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ لیکن کیمیکل ڈورز بنائے گئے، اور پھر یہ ممنوع تو خیر اس حالت میں بھی تھی، لیکن اس کا جو اور زیادہ اس کے اندر گناہ اور شر کا زیادہ ہونا ہے وہ تب آیا جب یہ باقاعدہ کیمیکل ڈورز اور یہ پتنگ بازی اور مقابلے اور شہروں میں جب یہ ہوا تو اس کے کیسز اب سامنے آ رہے ہیں، اپنی ہاتھوں کی کرتوت۔ تو جی ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہماری ویڈیو پر، اگر آپ نئے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ یہ پتنگ بازی یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، آپ کا پیسہ ہی ضائع ہو رہا ہے، اور کتنے ماؤں کے لال جو ہے نا ان سے جدا ہو گئے، کوئی رمضان کی حالت میں چلا تو کوئی رمضان کے بعد چلا۔ تو آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو ایسی چیزوں کی طرف لگائیں، نہیں بھائی جہاں گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں نا وہاں ہسپتال ویران ہوتے ہیں، تو آپ اپنے گراؤنڈس کو نا آباد کریں۔
آپ جو بھی والدین پیرنٹس وغیرہ ہیں وہ کوشش کریں اپنے بچوں کے ساتھ چلے جائیں گراؤنڈس کے اندر. ہاں لک آفٹر کریں کہ میرا بچہ جہاں کھیل رہا ہے وہ کیا کر صحبت رہا ہے. کیسی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کچھ پیسے تو نہیں لگا رہا ہے, کوئی جوئے کا تو اس میں کوئی آپشن نہیں ہے, تو وہ خود اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں, خود کھیلیں. آپ جائیں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں, ان کو کھلائیں, جھولے کھلائیں, اچھا فٹ بال لے کر دے دیں, اس سے ان کی عادت بنے گی بھی فٹ بال بھی کھیلنے چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں جن سے آپ ایکسرسائز جو ہے نا سوچ سکتے ہیں. نماز سب سے بڑی ایکسرسائز ہے. نماز پڑھیں گے تو ماشاءاللہ ساری بیماریاں بھی دور ہوں گی, آپ کے گھٹنوں کے درد بھی ختم ہوں گے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ سبحان اللہ, اللہ پاک نے کئی مقامات پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, نماز کا حکم دیا, نماز پڑھیں نماز پڑھیں. اپنے بچوں کو نماز کی طرف راغب کریں. گراؤنڈ تو ماشاءاللہ آباد ہوں گے ہوں گے, جب ہماری مسجدیں بھی آباد ہوں گی تو گراؤنڈ بھی آباد ہوں گے, ہمارے گھر آباد ہوں گے. تو ان چیزوں کو خدا را نظر اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. اور یہ بالخصوص دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں, مسجد میں لے کے جائیں, ان کو مسجد کے آداب بتائیں کہ مسجد میں یہ نہیں کرنا ہوتا, مسجد میں دوڑنا نہیں ہوتا, مسجد میں شور نہیں کرنا ہوتا. آہستہ آہستہ لے کر جائیں تاکہ اب ان کی عادت بنے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی صحبت کو بالخصوص دیکھیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. اور حدیث پاک حضرت اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ, کہ جو دوست ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ, تو تم میں سے ہر ایک دیکھے تو کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے بچے تو کیا بڑے خود, یہ آج کل کے بڑوں کو آپ دیکھ لیں تو ان کے اندر یہ سینس نہیں ہے کہ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں اور کن کو دوست بنانا چاہیے. تو بچوں میں یہ کہاں کوالٹی آئے گی کہ وہ سوچیں گے کہ ہمیں کن لوگوں کو دوست بنانا چاہیے. جب وہ برے لوگوں کو جو دوست بنائیں گے آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ موبائل کا برا استعمال بھی کریں گے. ظاہر سی بات ہے موبائل وہ چیز ہے آپ ایک ٹچ میں کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو اگر آپ ان کی مجلسوں کو پاک رکھیں گے نا, ان کی محفلوں کو پاک رکھیں گے, ان کی دوستی اچھے لوگوں سے ہوگی, ان کی دوستی ایسے لڑکوں کے ساتھ ہوگی کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں, جو مسجد میں جانے والے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے لوگوں ایسے بچوں کے ساتھ ان کی دوستی ہوگی, ایسے لڑکوں کے ساتھ ان کی دوستی ہوگی جو 5 وقت کے نمازی ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ چیز ان کو ایک معاشرتی طور پہ کریکٹر بلڈنگ کا کام دے گی, ان کی کردار سازی کرے گی, شخصیت سازی کرے گی, اور اس کا معاشرے کے اوپر بھی اچھا اثر پڑے گا, گھر کے ماحول کے اوپر بھی اچھا اثر پڑے گا, اور والدین کی آنکھوں کا نور بھی وہ بنے گے. سبحان اللہ. تو ہمارا ٹاپک چلا تھا پتنگ بازی کے حوالے سے, تو کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے بالخصوص پیرنٹس سے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں. اور دوسری ریکویسٹ ہے کہ دکاندار حضرات, یہ 10 20 100 50 سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کے 10 20 100 50 سے بیچارے کسی کی جان چلی جاتی ہے, تو آپ بھی خدا را خوف خدا کریں. اور اگر کل قیامت دن ان چیزوں کا حساب دینا پڑ گیا تو آپ کہاں سے حساب دیں گے؟ کسی کی جان چلی گئی آپ کی ڈور بیچنے کی وجہ سے, وہ بھی کیمیکل ڈور کی وجہ سے, تو آپ کیا کریں گے؟ کیسے جواب دیں گے اس چیز کا؟ کل قیامت کے دن اس نے آپ کا گربان پکڑ لیا تو آپ کیا کریں گے اس وقت؟ اس وقت تو کوئی ایسا ہوگا بھی کہ نہیں کہ یار آپ پیسے دے کے جان چھڑوا لیں, وہ تو ایسا معاملہ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کیجیے گا. اللہ پاک ہمیں ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, ہمارے روزے نمازیں عبادتیں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے.